من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. کم دا توری دانے دا بن کا توری پنکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقرب مصلانا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. چونکہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے میں جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں ایک ایسا عمل ہے جو ان دنوں کو خاص بنا دیتا ہے، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جس میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، ہر عمر کا انسان خوش ہو جاتا ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کا عمل ہے. اور اس قربانی کے عمل کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا جو پورا گھرانہ ہے، اگر اس پر آپ نظر ڈالیں دوستو تو آپ کو قربانیوں کا ایک تسلسل نظر آئے گا. ہمارے تو ذہن میں صرف یہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی. ایسا ہی ہوا نا؟ جس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش فرمایا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام.
لیکن ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ ایک قربانی دی ہے اور اس قربانی کو آج دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ پاک نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے اس کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اتنی خصوصیت کے ساتھ جو ان کا نام لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی زندگی میں کچھ خصوصیات ضرور ہے۔ اس لیے جب پیدا ہوئے آپ حضرات جانتے ہیں، سنتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ جب پیدا ہوئے تو جس ماحول میں آنکھ کھولی، جس گھرانے میں آنکھ کھولی، وہ 100% کس پر مبنی تھا؟ بت پرستی پر مبنی۔ اس قدر بت پرستی تھی کہ ان کے والد قرآن کریم نے ان کا نام ذکر کیا، اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ۔ ہے یہ اس قوم کے جو بت خانہ تھا جس میں سارے بت رکھے ہوئے تھے، یہ اس کے ذمہ دار تھے، اس کے انچارج تھے۔ بت خانے کی چابی ان کے پاس تھی، یہ اس کا نظام دیکھتے تھے۔ اب اللہ کے ایسے پیغمبر کو جنہیں آگے بڑھ کر صرف پیغمبر نہیں، اللہ کا خلیل بننا تھا، دوست، خلیل اللہ ہے، اور اسی پیغمبر کی نسبت میں، ان کے نسب میں، ان کے سلسلے میں آگے چل کر اس ہستی نے آنا تھا جس ہستی کے لیے اس پورے کائنات کے نظام کو اللہ نے سجایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں چاہوں تو توحید کے علمبردار کو شرک کے ماحول میں پیدا کروں گا۔ ہر طرف شرک ہوگا، بت ہوں گے، بت پرستی ہوگی، اللہ کے غیر کے تذکرے ہوں گے، معبودان باطلہ ہوں گے، لیکن انہی کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری توحید کو بیان کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ لیا، سب بتوں کے سر ہاتھ پیر توڑ دیے اور کلہاڑا لے جا کے کہاں ڈال دیا؟ جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں ڈال دیا۔ اب لوگ آئے، جب بت خانے کی حالت دیکھی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا، کسی کی ناک کٹی ہوئی، کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی، گردن نہیں بچا سکتا، وہ معبود کیسے ہے؟ وہ مشکل کشا کیسے ہے؟ وہ حاجت روا کیسا ہے؟ وہ فریاد رسی کیسے کرے گا؟ وہ تو بیچارہ خود اتنا محتاج تھا کہ ایک نوجوان نے جب کلہاڑا چلانا شروع کیا تو وہ بے بس تھے، سب بیکار۔ لیکن عقل ماری گئی تو اعلان ہوا، آؤ بھائی اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود بندوں کی مدد کرتے ہیں یا بندے معبود کی مدد کرتے ہیں دوستو؟ جی، معبود بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن جب عقل پہ پردہ آ جائے تو کہنے لگے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، بھائی دوڑتے ہوئے آؤ، معبود خطرے میں آ گئے ہیں، ان کو توڑ دیا گیا ہے، ان کی مدد کے لیے آ جاؤ اگر تم کر سکتے ہو۔ جب پہنچے تو کسی نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان گھومتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور لگتا ہے یہ اسی کی کارروائی ہے، اس لیے کہ وہ بتوں کو برا کہتا ہے۔ کہ ان کو لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے،
اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کا یہ حشر آپ نے کیا ابراہیم؟ معبود بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ حشر آپ نے کیا سلوک۔ اب دیکھیں بعض دفعہ حقیقت اور حق سمجھانے کے لیے ترتیب بنانی پڑتی ہے۔ حق سمجھانا مقصود تھا، کارروائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن حق سمجھانے کے لیے ان سے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابے بھائی میں نے تھوڑی کیا، یہ جو بڑا کھڑا ہوا بت ہے اسی نے کیا، کلہاڑا اس کے گردن میں، آلہ واردات جس کے پاس ہو مجرم وہ ہوتا ہے، کلہاڑا اس کی گردن میں، جا کے اس سے پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم، اللہ پاک فرماتے کچھ دیر کے لیے جھٹکا ضرور لگا، فوراً اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، ضمیر نے اندر سے آواز دی تم بڑے ظالم لوگ ہو، اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، مٹی پتھر کے بت بنائے، آج اس نوجوان نے ان کی گت بنا کے رکھ دیے، پھر بھی اس کو معبود کہتے ہو۔ لیکن شیطان کا تصرف غالب تھا، انسان جب برے ماحول کا شکار ہو تو بگڑ جاتا ہے دوستو، پھر حق کے پہنچتے پہنچتے بہت وقت لگتا ہے، صحبت پاک ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے کیا۔ اس عین شباب اور اس نوجوانی میں پہلی قربانی کیا دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، گھر بار کو، رشتہ داروں کو، علاقے کو، سب چیزوں کو چھوڑ کے چلے، یا تو بتوں کو مانو یا گھر کو چھوڑ دو، گھر چھوڑ دے۔ یہ آغاز قربانی ہے دوست۔ پھر سفر کرتے 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 ملک شام کے ایک علاقے میں پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ تھی۔ پتہ چلا جو علاقے کا بادشاہ ہے وہ اسی قوم سے متعلق ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بنتا تھا، انسانی فطرت ہے، کبھی ہماری قوم سے متعلق ہے، چلے اس سے ملاقات کر لیتے۔ جب گئے تو بادشاہ بڑا عیار، ظالم اور بدکار قسم کا تھا، تو اگر کسی عورت کو دیکھتا تو پہلے رشتہ پوچھتا تھا، اگر کسی نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے تو نعوذ باللہ پھر اس عورت کے ساتھ دست درازی کرتا تھا، اس کی بے عزتی کرتا تھا، اور اگر کسی نے کہا کہ نہیں یہ میری بہن ہے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ یہ اس کا ایک اختراعی اصول تھا بنایا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جب گئے حضرت سارہ کے ساتھ، اس نے دیکھا ایک خاتون ہے، پوچھا کیا رشتہ ہے آپ کا؟ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے ارادے نیک نہیں ہیں، تو فرمانے لگے کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ کیا تھی؟ وہ بیوی تھی۔ بہن کس نسبت سے کہا؟ دین کی نسبت سے کہا۔ یہ حیلہ ہوتا ہے دوستو، توریا اس کو کہتے ہیں، توریا کرنا، لیکن اس کی نیت کے اندر فساد تھا۔ اس نے کیا کیا؟ پھر بھی ان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو اللہ پاک تو اپنے محبوب بندوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ زمین کو حکم ہوا، اس نے بادشاہ کو کھینچنا شروع کیا، یہ سمجھ گیا، فوراً رک گیا، توبہ طائب ہوا، اور اس نے اپنی ایک باندی ہدیے میں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جن کا نام حضرت ہاجر ہے، ہاجرہ جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت ہاجرہ۔
پھر ایک آزمائش سے بچے. چلتے چلتے ظالم بادشاہ نمرود کے ساتھ معاملہ ہوا. نمرود نے آگ جلائی, سنا ہے نا, نمرود نے آگ جلائی, اور اتنی بڑی آگ تھی کہ جس کے شعلے آسمانوں تک جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جائے, لیکن وہ آگ اتنی بڑی کوئی قریب نہیں جا سکتا. اب پھینکے کیسے؟ تو شیطان آیا انسانی شکل میں. اس نے کہا ایک جھولا بناؤ, ایک جھولا بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو بٹھاؤ, پھر ان کو دور سے پھینک دو, اس کے اندر جل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اس میں, اور جب پھینکنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ آپ کے خلیل ہے, آگ میں جا رہے ہیں, کیا ہوگا؟ فرمایا جائیں پوچھ لیں ان سے. چاہتے ہیں, ان کی چاہت ہے کہ ہم ان کو بچا لیں اس آگ سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اللہ نے بھیجا ہے, حکم دے. فرمایا اللہ نے آپ کو حکم دیا یا آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے پوچھا, اللہ نے نہیں فرمایا. اس جھولے میں بٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا آگ میں, لیکن قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, حکم دیا ہم نے, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم پر. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اللہ سے عشق سچا تھا, بے خطر کود پڑے, پرواہ نہیں کی کہ جان چلی جائے گی. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. جیسے انسان کسی بات پہ تعجب ہوتا ہے نا, تو ایسے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دیتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. آگ میں چلے گئے, لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا, آگ نے نہیں جلایا. معلوم ہوا ہر چیز اپنا کام اسی وقت کرتی ہے جب اسے کس کا حکم ہو, اللہ کا حکم. آگ کا کام تو جلانا ہے بشرطے کہ اللہ نے حکم دیا ہو. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ایسا نہیں تھا کہ یہ آگ کا معاملہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا, باقی کسی کے لیے نہیں ہوگا. اس جیسا ایمان آج بھی مسلمان اللہ کو دکھا دے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تیار ہے. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے دوستو, ہمارے قبلہ اول کے مسلمانوں نے بلا شبہ سنت ابراہیمی کو ایک حقیقی شکل میں اپنے وجود سے کر دیکھا. پھر ایک آزمائش سے گزرا, پھر اللہ نے اولاد دی, 2 بیٹے ہوئے, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا ہوا؟ حکم دیا کہ اپنے محبوب کو ہمارے نام پہ ذبح کر دے, قربان کر دے. اب دیکھیں پیغمبر کا تعلق اللہ سے وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے نا. اللہ چاہتے تو وحی آ جاتی کہ اے میرے ابراہیم آپ پر وحی بھیج رہا ہوں کہ بیٹے اسماعیل کو لٹا دے اور میرے نام پہ اس کے گردن پہ چھری چلا دے. لیکن وحی نہیں, خواب دکھایا. اس لیے کہ خواب پر انسان اتنا جلدی مطمئن نہیں ہوتا, لیکن پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں, وحی کی حیثیت رکھتے ہیں. حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر دیں. لے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو,
پیارے بیٹے ہیں لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. خواب دیکھا ہے, اللہ پاک فرما رہے تجھے ذبح کرنا ہے, رائے دے دے کیا کروں. لیکن وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے نا, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. تربیت اچھی ہو, اوپر سے نسب اچھا ہو, نسبت اچھی ہو, ماحول اچھا ہو, پھر اولاد خود آداب سیکھتی ہے دوست. آج اولاد کا بگڑنا, ہمارے نوجوانوں کا بگڑنا, بچوں بچیوں کا بگڑنا, غلط اقدامات پر آمادہ ہونا, اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان بچوں کو غلط ماحول دے رہے ہیں, ان کو غلط ماحول کے اثر انداز کیا. ورنہ انسان سوچ سکتا ہے, ایک بچہ ہے, ایک بچی ہے, وہ اپنے بڑے کی گردن پہ ہاتھ ڈال دے, وہ اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دے, اس کا نقاب نوچ لے. یہ دلیل ہے کہ اوپر کی تربیت سے بگاڑ چلتا ہوا آ رہا تھا, جس نے اثر کیا نیچے کی خمیر پر, اس کو بگاڑ کے رکھ دیا. جہاں نسب صاف ستھرا ہو, نسبت اچھی ہو, تربیت اچھی ہو, اولاد چمستاز کا حق, مقام اور مرتبہ پہچانتی ہے, تمیز ہوتی ہے اس کو. اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان حکم آیا نا, کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. لٹا دیا اور چھری رکھ دی, ہاتھ پیر باندھ دیے. اللہ پاک تو اپنے بندوں کو آزماتے ہیں دوستوں. آزمائش مقصود تھی, امتحان مقصود تھا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم, آپ اپنے امتحان میں 100% کامیاب, 100 نمبر لے کے کامیاب ہو گئے آپ. لہٰذا ہم تو آپ کو آزما رہے تھے, آپ کامیاب اتر آئے. لہٰذا اب اس کے بدلے جو فدیہ ہوگا, جو ذبیحہ ہوگا, وہ ہماری طرف سے آئے گا. ایک دمبا آیا, چھری کے نیچے اس کی گردن آئی اور اس کی گردن پہ چل گئی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اپنے خلیل کی یہ قربانی اتنی پسند آئی, ان کا یہ جذبہ اتنا محبوب ہوا کہ ہم نے آنے والی نسل انسانی میں قربانی کے عمل کو جاری کر دیا. اب دنیا کے اندر جو بھی دین حنیف پر ہوگا, سلیم الفطرت ہوگا, جس کے پاس اس دنیا کا سچا دین ہوگا, وہ قربانی کا عمل ہر سال کرے گا. تو آج جو یہ قربانی کا ماحول بنا ہوا ہے دوستو, ہمیں ہر طرف قربانی کے جانور نظر آ رہے ہیں. یہ اللہ کے اس محبوب بندے کی محبوب قربانی کی محبوب یادگار. ساری باتوں کا نتیجہ, نچوڑ, خلاصہ اور حاصل کلام کیا نکلا؟ جو اللہ کے لیے قربانی دے گا, اللہ اپنے بندے کی قربانی کی قدردانی فرماتے. وہ ضائع نہیں ہوتی, وہ مٹتی نہیں, اس بندے کا نام ختم نہیں ہوتا, وہ تا قیامت زندہ ہو جاتا. اس لیے میرے عزیزو, دوستو, بزرگو, اپنے اس وجود سے, اس عارضی زندگی میں جو مشقت اللہ کے دین کے لیے ہم نے کی یا کر سکتے ہیں, اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ کے ہاں یہ سب چیزیں محفوظ ہو رہی.
میں بے نام و نشان نہیں رہوں گا اگر اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے دل دماغ میں زندہ ہوگا. قربانی کا عمل زندہ ہو گیا. اب ہر سال جانور ذبح ہوتے ہیں اور جب بندہ چھری چلاتا ہے تو زبان سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ آپ ہی سب سے بڑے. توحید کی بات زندہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. اللہم بارک. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم بارک علیہ. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی.
یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تین مرتبہ پڑھے یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھے یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو تمام مرحومین کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان کی قبروں کے اندر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں, آنکھیں بند کر لیں, دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات, فیوزات, تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل میں سما رہے ہیں, جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل, کچیل, زنگ, ظلمات, قدورات, گندگی سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ
اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع شریعت اور اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی مبارک ماحول سے، مبارک مجلسوں سے، ذکر کی مجلسوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی، جتنے نمازی، جتنے طلبہ عزیز آج کی مجلس میں تشریف لائے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کو اس مجلس کی پوری برکتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، سعادتیں، وسعتیں، راحتیں، رحمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے طلبہ عزیز یہاں زیر تعلیم ہے، سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ عالم بعمل بننے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ دین کا یہ علم سیکھ کر پوری دنیا میں دین کے ہر شعبے کے لیے محنت کرنے کی، اس کے لیے قربانی دینے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی یا اللہ ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے مشفق اور مربی سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، یا اللہ ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ان کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یہاں چلنے والے خیر کے جتنے سلسلے ہیں یا اللہ جس کی بنیاد رکھ کر گئے، ان کے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، اساتذہ کے حق میں، تمام محبت کرنے والے، معاونت کرنے والوں کے حق میں، اور کل امت مسلمہ کے حق میں یا اللہ صدقہ جاریہ فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل کو، یہود کو دنیا کے نقشے سے نیست اور نابود فرما دے۔ یا اللہ اپنے غیظ و غضب سے، اپنے فرشتوں کی لشکروں سے، پرندوں کے لشکر بھیج کر، مجاہدین اسلام کے لشکر بھیج کر یا اللہ ان کو ہلاک اور برباد فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ گرمی کی اس شدت کو یا اللہ خیر اور رحمت کی ہواؤں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں خیر کی بارشیں، راحت کی بارشیں، آسائش کی بارشیں نصیب فرما دے۔ جتنے اموات المومنین دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ والسلام۔